अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हज़रत साद बिन नबी वक़ास की कहानी के सेकंड पार्ट के साथ खुशामदीद। हज़रत साद की बड़ी स्पेशलिटी एक ये भी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा इस्तजिब लिसाद इज़ा दआक, कि अल्लाह ताला कि या अल्लाह साद को जब साद आपसे दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल करना। तो ये एक ऐसी चीज़ थी कि बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब मुस्तजाब दावत थे, तो उनका ये कहना हज़रत साद के बारे में वो वाक़ई उनके हक़ में साबित हुआ और लोग इनफैक्ट हज़रत साद की दुआओं से डरते थे और इनफैक्ट इनमें से बद दुआओं से डरते थे। क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स बाद में ज़िंदगी में आए थे जो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगा कि उस मौके पे हज़रत साहब ने उनके खिलाफ दुआ की और वो साबित हुई। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये गवर्नर थे इराक के अंदर, तो किसी ने इनके ऊपर ज़ुल्म किया था और यानी ज़्यादती की थी हज़रत उमर के दौर के अंदर। ठीक है। तो जब हज़रत साहब ने उसके लिए बद्दुआ की, उसके खिलाफ दुआ की, तो उसकी बिनाई चली गई और वो बड़ी हॉरिबल तरीके से रहा फिर, जब तक उसकी मौत नहीं हुआ। इसी तरह एक और वाक़या आता है जहाँ पे इनकी बद्दुआ यकीनन अल्लाह के हुज़ूर कबूल हुई। ठीक है, क्योंकि हज़रत साद के बारे में बहुत मर्तबा था। ठीक है, अशरा मुबशरा में से थे, तो अल्लाह ताला के यहाँ इनका एक रुतबा था कि कोई शख्स था वो हज़रत अली को ना लान-तान कर रहा था। ठीक है, ही वाज़ कर्सिंग सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हज़रत साद ने उस शख्स को कहा कि तुम बस कर दो, रुक जाओ। ठीक है, वो बाज़ में आया तो वो आगे से ना बहस करने लगे, आप क्या करेंगे? ठीक है, व्हाट डू यू वांना डू? तो आई विल कर्स यू, मैं आपको भी क्या कहते हैं लान-तान आप पे भी करूँगा। तो साद ने कहा कि चलो जो करना करो तुम फिर। ठीक है, उसने किया और हज़रत साद जो है ना वो गए और वज़ू किया प्रॉपर और 2 रकात नमाज़ पढ़ी और इस शख्स के खिलाफ जो है ना बददुआ की। ठीक है, तो हुआ ये कि फिर इराक में एक परिंदा एंटर हुआ और उसने आते इस शख्स को चक लिया, इस शख्स को खा लिया। ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ पे वजाहत तलब है कि हज़रत साद ऐसे नहीं थे कि छोटी-छोटी मिनी यानी मामूली बातों पे इस चीज़ को यूज़ करते थे, नहीं। ही ओनली यूज्ड इट अगेंस्ट द पीपल जब फितने का दौर था, चीज़ें जो है ना गलत-मलत हो रही थी, इंतहा किस्म की ज़्यादती थी, उस मौके पे सिर्फ़ उस मौके पे इक्का-दुक्का चीज़ा मौकों पे बस इस तरह की अपनी ये चीज़ यूज़ की कि किसी के खिलाफ बददुआ की। ठीक है? और एक वाक़या बड़ा नुमायाँ है इनकी इनकी सीरत के अंदर जो बहुत ज़्यादा गाइडेंस का सबब बनते हैं हम सब के लिए। वो था कि फ़तह मक्का के मौके पर ये बहुत बीमार हुए। ठीक है? एंड ही थॉट दैट ही वुड डाई। बिल्कुल इनको लगा कि मैं जो है ना बस जाने लगा हूँ, बात अब खत्म होने लगी है। ठीक है? तो लेकिन यही यू शुड नो ऑल्सो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एज में कम थे ये और फ़तह मक्का के मौके पे इनकी सिर्फ एक बेटी थी और दौलत बहुत ज़्यादा थी। ठीक है? और ही वाज़ वेरी नोन फॉर हिज़ जेनरोसिटी, करम, नवाज़ना लोगों को। ठीक है? बहुत मशहूर थे इस मामले में। तो ख़ैर नबी सल्लम आते हैं इनकी आदत के लिए, तो ये नबी सल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं अपने 2 तिहाई माल को सदका कर दूँ? नबी सल्लम मना करते हैं, वो कहते हैं आधे माल का सदका कर दूँ? नबी सल्लम फिर मना करते हैं, वो कहते हैं 1 तिहाई माल को सदका कर दूँ? यानी मैं ज़िंदा हूँ तो मैं कर सकता हूँ ये चीज़ कि नहीं? तो नबी सल्लम कहा हाँ, सुलुस। ठीक है? असुलुस व सुलुसु कसीर। ठीक है? सिर्फ़ 1 तिहाई और 1 तिहाई ही बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? तो फ़िक़ही मसला यहाँ पे ये है कि बंदा अपनी ज़िंदगी में अपने माल में से मैक्सिमम जो है ना वो 1 तिहाई अ अ, माल में से अपने 1 तिहाई माल को सदका कर सकता है। बाकी जो है ना वो 2 तिहाई अ, उसकी वफ़ात के बाद विरासत के अहकामात के तहत तक़सीम होते हैं। ठीक है? तो इसकी वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़रमाई थी कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है? कि ताकि वरसा पीछे से माँगने पे ना आए। यानी उनको एक आप जा रहे हैं तो उनको बेनिफिट एक हो जाते हैं। ठीक है? थोड़ी-सी उनकी लाइफ़ एक ईज़ हो जाती है उनके लिए। और इसके बाद नबी सल्लम ने ये मसला जब डिस्कस हुआ, ये उम्मत की हिदायत का सबब बना, तो नबी सल्लम ने फिर इनके लिए दुआ की और ये अल्हम्दुलिल्लाह शिफ़ा याब हुए। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि साद। ठीक है? 3 दफ़ा ये जुमला फरमाया नबी सल्लम ने। ठीक है? फिर ये फ़तह मक्का के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात रहते हैं। फिर खुलफ़ाए राशिदीन के भी सारे दौर देखते हैं और फिर हज़रत मुआविया के दौर तक इनकी ज़िंदगी चलती है और अशरा मुबशरा में से ही वाज़ द लास्ट टू डाई। ठीक है? और
پھر یہ کرتے ہیں بڑے آگے ان کی کنٹریبیوشن مجھے بہت پسند آئی تھی جب میں پڑھ رہا تھا کہ ہی لیڈ دا آرمی آف دا مسلم جس نے پرشیا جا کے کنکر کیا تھا. فارس اور روم اس وقت 2 سپر قوتیں تھیں نا, سپر طاقتیں تھیں. تو یہ وہ آرمی کو لیڈ کرنے والے سپہ سالار تھے جس نے پرشیا کو فتح کیا تھا. اور پرشین یاد رکھے وہ لوگ تھے جو انتہائی ظالم تھے, یعنی ہزار بندہ ایک دن میں قتل کرتے تھے. جیروسلم کو کنکر کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور اپنی کرولٹی, ٹھیک ہے, سائز اور اسٹرینتھ اس کی وجہ سے بڑا مشہور تھے. ٹھیک ہے, ظلم اور سائز میں بہت زیادہ تھے اور قوت میں بھی بہت زیادہ تھے. ابھی میں آپ کو کچھ سناتا ہوں. تو حضرت صاحب نے جو ہے نا ان کو ڈیفیٹ کیا اور اس پوری سلطنت میں اسلام پھیلانے کا باعث بنے تھے. ٹھیک ہے, اسلام پھیلانے کا باعث بنے تھے. تو ان کی کچھ کنٹریبیوشن میں یہاں پہ لسٹ کرنا چاہتا ہوں بیفور آئی اینڈ. تو انہوں نے جو جنگ قادسیہ تھی اس میں حصہ لیا. پھر جو ایلیفینٹس کی بیٹل تھی جو پرشین کے خلاف ہوئی تھی, اس میں ایلیفینٹس کی بیٹل کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں فارسیوں نے یہ دونوں بڑی مشکل اور بہت بڑے بڑے مارکے تھے مسلمانوں کی ہسٹری کے اندر. اس ایلیفینٹ والی بیٹل کے اندر پرشینز نے ایلیفینٹس یوز کیے تھے اور ایلیفینٹس کو بھی آرمر پہنایا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ انتہا یعنی بہت زیادہ تعداد میں تھے. تو اس موقع پہ حضرت صاحب نے پھر اسٹریٹجی یہ بنائی تھی کہ کیونکہ اس کی آنکھ کور نہیں ہے ایلیفینٹ کی, باقی چیز اس کی ساری کور تھی, ایلیفینٹ کی بھی کور تھی. تو انہوں نے پھر ایروز شوٹ کروائے تھے, خود کی بڑی زبردست تیر خود بھی بڑے زبردست تیر انداز تھے. یس ہی واز. تو انہوں نے ایلیفینٹس کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ تیر چلوائے تاکہ وہ تتر بتر ہوں اور وہ گھبرائیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے, اور وہ ان کا زور ٹوٹے. رائٹ, پھر کرتے کرتے اس طرح شکست دیتے دیتے یہ کسرا کے محل تک پہنچتے ہیں. کسرا کا محل دنیا میں سب سے بڑا محل تھا. ٹھیک ہے, اور وہ بہت متکبر شخص تھا. ٹھیک ہے, نبی وسلم نے انفیکٹ ڈریم دیکھا تھا کہ سراق بن مالک جو ہے نا وہ کیسر و کسرا کے بریسلیٹس لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز پھر یہ خواب ان کا اس مارکے کے اندر وسلم کا ٹرو ہوتا ہے. رائٹ, پھر ان کی ایک اور کنٹریبیوشن تھی کہ حضرت عمر نے جب ان کو اپنی اسیسینیشن کے موقع پہ جب یعنی ان کے اوپر وار ہوا, پھر وہ وار ان کے زخم جو ہے نا وہ حضرت عمر کی وفات کا سبب بنا. تو اس موقع پر حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ انہوں نے شورا بلائی اور شورا نے فرام ود ان دیم سیلف ایک خلیفہ چوز کرنا تھا جو سکسیسر بنے گا. ٹھیک ہے, تو اس شورا کے اندر یہ حضرت صاحب بھی تھے. اینڈ یو نو بائی آل مینز ہی ہیڈ نو all rights and ایک وہ privilege اور ایک ان کی ایک بالکل واضح پوزیشن بنتی تھی کہ یہ خلافت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ ہی واز نیور آفٹر انچارج ہونا یا فائٹس لینا. ٹھیک ہے, گلوری, لیڈرشپ, اسٹرگلس دیکھنا, کیونکہ یہ سارے پھر فتنے کے اندر چیزیں اور بھی سامنے آتی ہیں اور بندہ جو ہے نا وہ اپنی نیکی کے راستے میں اور دین کو پھیلانے میں تھوڑی سی رکاوٹ محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس سب چیز کو چھوڑ کے اس سے ہٹے. ٹھیک ہے, ایک نقطہ رہ گیا پچھلا, جب کیسر کا قلعہ فتح ہوا تھا تو حضرت سلمان فارسی بھی تھے. اب دیکھیں 2 مختلف لوگ تھے, حضرت صاحب عربی تھے, حضرت سلمان فارسی تھے, لیکن ان دونوں کی جو کہانی کا اینڈ ہے وہ فارس میں جا کے ہوتا ہے دوبارہ. ٹھیک ہے, فارس میں اس طرح ہوا تھا کہ جب کنکر ہوا تو حضرت سلمان فارسی کو تکلیف دینے والی ان کی والدہ تھی اسلام لانے پہ, حضرت صاحب کو سوری, اور حضرت سلمان فارسی کو تکلیف دینے والے ان کے والد صاحب تھے. ٹھیک ہے, اسلام لانے پہ یا دین کی طرف آنے کے راستے میں تکلیف دینے والے ان کے والد صاحب تھے. تو دونوں پیرنٹس تھے وہاں پہ, لیکن دونوں بالآخر اسلام میں اپنی اس جیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر حضرت صاحب سے ایک اور بڑی اسپیشل چیز کہ وہ تمام احادیث جس میں اپنے فیلو مسلم مارنے کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, فتنے کی احادیث, فتن جس کا جمع سیغ ہے, وہ ساری حضرت صاحب سے مروی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو اس چیز سے بڑی ایک پٹ آف ہوتے تھے اور اس سے ہٹتے تھے, اس سے دور جاتے تھے. فتنے چیز میں یہ پڑھنا ملوث ہونا بالکل پسند نہیں کرتے تھے. تو ابھی 1-2 چیزیں میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا اس کے متعلق. یہاں بھی یہ بھی روایتوں میں آیا تھا کہ حضرت سعد نے اسلام کی دعوت چائنا پہنچائی تھی. چائنا, ٹھیک ہے, کچھ امپرنٹس ملتے ہیں اور انفیکٹ وہ مسجد بھی حضرت صاحب کے نام پہ آج بھی ادھر ہے. ٹھیک ہے, چائنا کے اندر. دس از واٹ
جب میں پریپریشن کر رہا تھا بولنے کے لیے وہاں میں نے چیز سنی تھی. I didn't verify myself, but you can always do. Okay, by the time یہ interesting چیز ہے, and this is the last thing I will do with you. Okay, by the time he passed away, he had over 20 children. ٹھیک ہے, پتہ مکہ موقع میں ان کی ایک بیٹی تھی بس. ٹھیک ہے, وہ ساری وراثت اس نے لینی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ شفایاب ہوتے ہیں اور زندگی آگے چلتی ہے. اب ان کے عمر کے آخری حصے تک 20 سے زیادہ بچے تھے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان بچوں میں سے ایک جو ہے نا وہ ان کے پاس چلتا ہوا آیا, اور جبکہ یہ جو ہے نا دور پہاڑی میں اپنی سلطنت میں جبکہ گورنر ہے علاقے کے, ٹھیک ہے, تو خلافت تو نہیں دی انہوں نے, بارہ گورنر کے پوزیشن پہ تھے, لیکن الگ رہنا دور رہنا پسند کرتے تھے. تو یہ باہر ماؤنٹینس میں دور بکریاں چرا رہے تھے, ایکچولی بکریاں چرا رہے تھے. تو وہ بچہ آ رہا تھا ان کا, تو یہ دور سے اس کو دیکھتے ہیں اور سینس کرتے ہیں کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. ٹھیک ہے, اینڈ جملہ بولتے ہیں کہ اعوذ باللہ من شر ھذا الآت, کہ جو یہ چیز لے کے آ رہے ہیں میں اس کی شر سے بچنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس کی شر سے بچنا چاہتا ہوں. تو وہ بچہ آ کے کہتا ہے کہ اصل میں اس کو نا اتھارٹی میں سے کچھ حصہ چاہیے تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے والد صاحب بہت ایک نامی گرامی صحابہ میں سے تھے. سو آل آف دا مین وہ آتا ہے کہتا ہے کہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ یو آر واٹ یو آر. ٹھیک ہے, اینڈ یو کوڈ ہیو سرچ یور سیلف. ٹھیک ہے, ہیلپ us out. You can have all the power, glory, you can claim your rightful منصب. ٹھیک ہے, آپ کا جو بنتا ہے لاجیکلی وہ آپ وصول کریں جا کے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری بات سننے کے بعد نا حضرت صاحب جو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کو حدیث سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا التقی الغنی اور الخفی. ٹھیک ہے, متقی, ٹھیک ہے, اور لوگوں سے مبرہ یعنی غنی استغنا شو کرنے والا اور لوگوں سے چھپنے والا, اس کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بالکل اس کو دھتکار دیا اس آفر کو, اپنے بیٹے کے اس تقاضے کو. ٹھیک ہے, اور اپنی اسی فتنے سے دور صرف اسلام اپنی آپ سمجھیں کہ he didn't want to acquire leadership. Okay? And rather he wanted to spend time in doing good and doing dawah of Islam and spreading Islam. And because he always remembered the warnings that Nabi Sallam gave about the fitnas that were going to come when Nabi Sallam would have left the world. Okay? So this clip is also very, very relevant to what is happening in today's Muslim world, Palestine اور یہ ساری سچویشن. تو اس میں جو یعنی تعلیم ہے بنیادی طور پر وہ یہی ہے کہ زیادہ گھلے ملے نہ. ٹھیک ہے, اپنی فیملی یونٹ سے زیادہ اسٹک کریں, کانسنٹریٹ کریں اور عبادات کریں ذاتی طور پہ. ٹھیک ہے, بہت زیادہ معاشرے میں گھلنے ملنے کی ضرورت ہے, تھوڑی سی تنہائی اختیار کرنے کی اس میں جو ہے وہ تعلیم ہوتی ہے فتنے کے دور کے اندر. دس از واٹ از ٹو بی ڈن. رائٹ, with that I end. See you in the next episode. Assalamu alaikum.